اس طرح وہ ہوتا ہے نا جی ون ڈے کا میچ. وہ کل ون ڈے کا میچ چل رہا تھا, ساری رات ہم نے گزاری, شب بھر رہا چرچا تیرا. اور میرے ایک دوست ہیں, گورنمنٹ کے بڑے قریب ہیں, بڑے ہائی پروفائل پوزیشن پہ ہیں, ہو سکتا ہے فیڈرل منسٹر, ہو سکتا ہے نہ ہو. ان سے میں نے کال کی کوئی 8 ساڑھے 8 بجے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس بل کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, کبھی یہ چلتا ہے پتہ, کبھی وہ چلتا ہے پتہ, پتہ ہی نہیں چل رہا. اب جو سارا اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ جب اعظم صاحب جب آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جناب یہ تو دیکھیں, جب بل جب پیش ہوتا ہے اس کے بعد کمیٹی میں جاتا ہے, اس کے بعد اپنا وہ کیبنٹ سے اپروو ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو دیا جاتا ہے, اس کے بعد دیا جاتا ہے, تو جب میڈیا کے سامنے. میرے بھائی آپ تو کل ووٹنگ کرنے لگے تھے, تو ووٹنگ آپ کر رہے تھے ایک ایسے بل پہ جس پہ آپ کا وہ اتحادی جس کے ساتھ ملا کر مولانا فضل الرحمان آپ نے وہ اکثریت لینی تھی 2/3 کی, آپ تب تک بھی اس کو نہیں بتا پائے تھے کہ بل کیا ہے. تو یہ جو اس میں تو خفیہ ایلیمنٹ تھا نا, یہ سمجھ سے باہر ہے. بہت سے لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے بل کی شکیں پڑھ کے, لیکن مجھے پھر بھی بڑا ایک عجیب لگتی بات کہ یار یہ جس پہ آپ ووٹنگ کر رہے ہیں, ملک کے دستور کے اندر آپ ایک پیرل دستور کی شکیں قائم کر رہے ہیں, ایک پیرل سپریم کورٹ قائم کر رہے ہیں, آپ ججوں کے رائٹس کو جو ہے ری ڈیفائن کر رہے ہیں. چلا میں یہ نہیں کہتا آپ چھین رہے ہیں, آپ ری ڈیفائن کر رہے ہیں, آپ سپریم کورٹ کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں, آپ ججوں کے ٹرانسفرز کے معاملے جیسے سینسٹیو معاملے جو ہے جس میں بہت سے لوگوں کے نزدیک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری آ جاتی ہے, آپ اس کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں یا اس کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں, اور اس کو آپ اتنا چھپایا ہوا ہے آپ نے, اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو موقع ہی نہیں آیا تھا. تو بھائی پھر ووٹنگ کا موقع کیسے کل آ گیا تھا جو کل رات کو سنڈے کی رات کو, سیٹرڈے اور سنڈے کی رات کو آپ شروع ہوئے تھے کرنے. تو جناب بڑی انٹرسٹنگ شکیں میرے سامنے. اس کے اندر ایک نئی آئینی عدالت بنائی جائے گی, اور وہ آئینی عدالت اتنی با اختیار ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ سے ایک ماورا چیز ہوگی. اس کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ, پہلا چیف جسٹس جو بنائے گا وہ کرے گا پرائم منسٹر یعنی ہمارے شہباز شریف صاحب, اور اس کے بعد کو دوسرے ججز جو ہے ان کی تعیناتی کر دی جائے گی, اور وہ ایک ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے. مطلب کمال بات یہ ہے کہ اگر, میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت یہ سوچ رہی ہوگی کہ اگر ہمارے قاضی فائی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے سرخرو ہو جائے, ریٹائر ہو جائے ایز چیف جسٹس کے بعد ریٹائرمنٹ ان کی ہو جائے, تو وہ اس نئی آئینی عدالت میں جو حکومت نے خاکہ سوچا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حساب سے, وہ اس کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں, کوئی ریٹائرڈ جج بھی بن سکتا ہے. یہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہے. وہ جو آئینی عدالت ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ جتنے آئین کے معاملات ہیں, جتنے سیاسی معاملات ہیں, جتنے قانونی معاملات, جتنے دستور سے متعلق معاملات ہیں, جو بل چیلنج ہو سکتا ہے قومی اسمبلی سے, جو دوسرا وہ دیکھے گی. تو سپریم کورٹ کے پاس کیا رہ جائے گا اس کے بعد؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ پراپرٹی کے مقدمے, قبضہ مافیا کے مقدمے, قتل کے مقدمے, یہ تمام چیزیں ضرور دیکھ رہی ہوگی, لیکن باقی کچھ نہیں دیکھ رہی ہوگی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر کی پاور بہت زیادہ ہے جی. آرٹیکل 48 میں اس محجوزہ ترمیم سجیسٹڈ ترمیم کے تحت صدر کو کابینہ یا وزیر اعظم کی جانب مشورے پر کسی عدالت کی کوئی جرات نہیں ہے کہ کوئی عدالت ٹریبیونل اتھارٹی کو انکوائری کر سکے. جو پرائم منسٹر نے کہہ دیا لفظ آخر. اور پرائم منسٹر یہاں پہ آپ نے اس کو نہیں سوچنا ونسٹن چرچل کو, نہ آپ نے پرائم منسٹر کوئی اور نہیں سوچنا, آپ نے جیفرسن نہیں سوچنا امریکہ کا پریزیڈنٹ جو فاؤنڈر ہے وہاں کے کنسٹیٹیوشن, آپ نے سوچنا شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی. بھائی یہ وہی لوگ ہیں جن کے جس زمانے میں نوجوانی کی آپ کو بات آتا ہوں 90s کے اندر ہمیں پکا پتا ہوتا تھا کہ جوڈیشری بکی ہوئی ہے, کمپرومائزڈ ہے, کیونکہ ہینڈ پکڈ ہے. خواہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بنے, یا خواہ جو ہے وہ بے نظیر صاحبہ نے سجاد علی شاہ صاحب کو جس طرح لگایا, خواہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے, ہینڈ پک جوڈیشری ہے. اچھا ہوا جہاد ٹرسٹ کیس کے اندر معاملہ ہوا, جوڈیشری ہوئی آزاد, اور آزاد جوڈیشری کے اندر ہوا یہ کہ جی جو سینئر موسٹ ہوگا وہ لگ جائے گا. لیکن اب ایسا نہیں ہونے لگا اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے. اس کے بعد اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اس کے اندر, جس طرح پروگرام آگے بڑھے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا.